جنم آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا حضور احمد مجتبیٰ جناب محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کی بارگاہ عرش پناہ میں درود پاک کا نذران محبت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریمۃ وبارک وسلم۔ یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی نعمتوں، برکتوں، رحمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اور اس کی ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کی عظمت اور اس کی رفعت اور اس کی فضیلت کی بنیاد پر پچھلی امتوں نے بلکہ انبیاء کرام نے اس امت میں پیدا ہونے کی تمنا ظاہر کی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو یہ روزے جو فرض کیے گئے، یہ مہینہ جو ہمیں عطا فرمایا گیا، وہ اس لیے ہے کہ تاکہ ہم اس کی قدر کر کے، روزے رکھ کر کے اور اس مہینے میں عبادتیں کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کریں، متقی بن جائیں، تقوی والے ہو جائیں۔ اور اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت میں بہت ساری حدیثیں وارد ہیں، مگر ایک مسئلہ بتا کر کے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک کے مہینے کے ایک روزے کی کتنی اہمیت ہے۔ مسئلہ آپ نے سنا بھی ہوگا، معلوم بھی ہوگا، پھر سن لیجئے کہ اگر کسی نے بغیر عذر شرعی، بغیر کسی مجبوری کے جان بوجھ کر کے رمضان شریف کا ایک روزہ چھوڑ دیا یا رکھ کر کے توڑ دیا بغیر مجبوری کے، بغیر عذر شرعی کے، جہاں شریعت نے اجازت دی ہے اس جگہ کو چھوڑ کر کے، کچھ تو مجبوری بنا لیتے ہیں جو واقعی شریعت کی نظر میں عذر ہے، اس کے تحت تو اجازت دی جائے گی، مگر کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو خود سے پہلے یہ ذہن بنا لیتے ہیں کہ نہیں، دن بہت لمبا ہو رہا ہے، گرمی بہت سخت پڑ رہی ہے، ہم سے نہیں ہو پائے گا، صبح سے شام تک ہم کیسے بغیر کچھ کھائے رہ پائیں گے، بغیر پانی پیے کیسے رہ پائیں گے۔ تو یہ ہے مجبوری خود بنا لینا، اس کی وجہ سے چھٹکارا نہیں ملے گا۔ اور کچھ ہلکا سا سر میں درد ہوا، ہلکا سا کچھ بخار آیا، ہلکی سی کوئی بیماری آئی تو فوراً ہم بیمار ہیں، بیمار کے لیے تو رخصت ہے نہیں، ہر بیمار کے لیے بھی نہیں ہے، بیماری کی بھی کنڈیشن ہے وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال تو بتانا یہ ہے کہ اگر عذر شرعی نہ ہو، جہاں شریعت اجازت دیتی ہے روزہ نہ رکھنے کی، ایسی جگہ پہ اگر وہ روزہ توڑ دے جان بوجھ کر کے یا نہ رکھے، تو فرمایا اب اس کا کفارہ وہ دے۔ کفارے میں کیا ہے؟ کفارے میں ہے 60 روزے مسلسل لگاتار رکھے گا۔ ایک تو اس روزے کی قضا رکھے گا جو روزہ اس نے ترک کیا ہے، قضا ایک روزہ، اور 60 روزے کفارہ یعنی 61 روزہ رکھنا ہوگا۔ اور 60 روزے بھی جو رکھے جائیں گے وہ بھی لگاتار کنٹینیو مسلسل،
بیچ میں کوئی ایک دن کا بھی گیپ نہ ہو تو رمضان شریف کے ایک روزے کا یہ کفارہ ہوگا. ایک روزے کا جیسا جرم ہوتا ہے سزا ویسی ہوتی ہے نا. اور مقام پر بھی روزے کا کفارہ دیا گیا ہے. قسم توڑنے پر بھی روزے کا کفارہ ہے. حج کے اندر بھی بتایا گیا کچھ غلطی ہو جائے تو روزے کا کفارہ ہے. کہیں 3 روزے ہیں, کہیں 10 روزے ہیں. کفارے کی کنڈیشن الگ الگ ہے. مگر رمضان شریف کے مہینے میں ایک روزہ جان بوجھ کر کے بغیر عذر شرعی کے اگر کسی نے چھوڑ دیا تو اب اس کا کفارہ یہ ہے کہ لگاتار کنٹینیو مسلسل وہ 60 روزے رکھے. اب اس کا کفارہ ادا ہوا. اور یہاں علماء فرماتے ہیں کہ یہ 60 روزے رکھنے سے اس ایک روزے کا کفارہ تو ادا ہوا, مگر جو ایک روزے کی برکت تھی, جو اس ایک روزے کی فضیلت تھی, جو اس ایک روزے کی عظمت تھی, رمضان المبارک کے مہینے میں 60 روزے رکھنے کے بعد بھی وہ فضیلت اسے حاصل نہیں ہوگی. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ ہے رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ کہ 60 روزے لگاتار مسلسل آپ رکھے کفارہ کے طور پر. کفارہ تو ادا ہو جائے گا مگر اس ایک روزے کی برابری یہ 60 روزے مل کر کے بھی نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے. اب آپ دیکھیں ایمان والوں سے کہا گیا اے ایمان والو. نماز فرض ہے کس پر؟ ایمان والوں پر. روزہ فرض ہے کس پر؟ ایمان والوں پر. حج فرض ہے کس پر؟ ایمان والوں پر. زکوٰۃ فرض ہے کس پر؟ ایمان والوں پر. یعنی جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکید بھی فرمائی ہے اور ایمان کو پہلے مقام پر رکھا گیا ہے. نماز سے پہلے ایمان, روزہ سے پہلے ایمان, حج سے پہلے ایمان, زکوٰۃ سے پہلے ایمان, ہر نیک عمل سے پہلے ایمان ہے. اب ایمان کی تفصیل میں جائے تو بہت وقت لگے گا, مگر ایک بات بتا دوں. قرآن پاک میں پہلی پارے میں آپ دیکھیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. پہلے پارے میں ہے کہ یہ وہ کتاب ہے قرآن پاک جس میں کوئی شک نہیں, جس میں کوئی, اور ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے. ہدایت کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے. یہاں بھی متقی کا لفظ آیا. میں نے جو آیت پڑھی روزے کے تعلق سے اس میں بھی خدا فرماتا ہے کہ تم روزے اس لیے رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ. اب متقی ہے کون؟ تقوی والا ہے کون؟ تو اس میں بھی پہلا درجہ ایمان کا آتا ہے. ھدی للمتقین, یہ ہدایت ہے. کتاب قرآن مجید ہدایت ہے متقیوں کے لیے. متقی کون ہے؟ تو اب اس کی وضاحت آگے ہو رہی ہے. الذین یؤمنون بالغیب, متقی وہ ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ, اور نماز قائم رکھتے ہیں. ومما رزقناہم ينفقون, اور ہم نے جو انہیں رزق دیا ہے ان میں سے خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. تو متقی کے بارے میں بتایا گیا. متقی کون؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. متقی وہ ہے جو ایمان لائے غیب پر. متقی وہ ہے جو نماز قائم رکھے. متقی وہ ہے جو زکوٰۃ ادا کرے, اللہ کی راہ میں خرچ کرے. تو متقی کا متقیوں کی صفت بیان کی گئی تو اس میں بھی پہلے ایمان کو رکھا گیا ہے. یعنی جگہ جگہ قرآن پاک نے ایمان کی بات کر کے بتا دیا ہے اے لوگوں یہ دھیان رکھنا, روزہ رکھنے سے پہلے, حج کرنے سے پہلے, زکوٰۃ دینے سے پہلے, نماز پڑھنے سے پہلے اپنا عقیدہ صحیح کر لینا, اپنا ایمان درست کر لینا. اگر ایمان صحیح ہوگا, عقیدہ صحیح ہوگا تو نماز کام کی ہوگی, روزہ کام کا ہوگا, حج کام کا ہوگا, زکوٰۃ کام کی ہوگی. اور اگر تمہارے ایمان میں کمی آ گئی, عقیدے میں گڑبڑی پیدا ہو گئی تو اب تمہاری نماز تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی, تمہارا روزہ تمہارے منہ پہ مار دیا جائے گا, تمہارا حج تمہارے منہ پہ مار دیا جائے گا. اور ایمان کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے. مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ
تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے. اور فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اب ایک بات اور سن لیجئے, ٹائم کی بھی قلت ہے تو انشاءاللہ بیان ہوگا کہ ایمان کی تفصیل تو ہے, سرکار کی محبت کا نام ایمان ہے. کل لفظ خلاصہ, المومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے. تو سرکار کی محبت پہ اپنی جان دے دے, دل سے وہ مر جائے, تو وہی مومن ہے, وہی مومن ہے. اور محبت رسول کا نام ایمان ہے. اور محبت دو چیزوں کا مطالبہ کرتی ہے. ایک, جس سے آپ محبت کرتے ہیں, اپنے محبوب کے جو پسندیدہ لوگ ہیں, محبوب کے جو چاہنے والے, ان سے محبت ہو. اور جو محبوب کے دشمن ہیں ان سے دشمنی اور نفرت ہو, تب محبت ہے. اور اگر یہ نہیں ہے تو محبت ہی نہیں ہے. اور جب محبت ہی نہیں ہے تو ایمان کہاں؟ محبت ہی نہیں تو ایمان نہیں ہے. مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو باپ سے محبت ہے تو کسی نے اگر اس کے باپ کو چوراہے پہ کھڑے ہو کر کے گالی بکی, اور پھر وہی شخص جس کے باپ کو گالی دی گئی, گالی دینے والے کو ساتھ میں لے اور لے جائے ہوٹل پہ بٹھا کر کے چائے پلائے, یا گھر میں بلا کر کے اس کو ناشتہ کرائے, تو اب مجھے بتائیے آپ میں سے کوئی یہ کہے گا کہ اس کو اپنے باپ سے محبت ہے؟ بولیے, کوئی کہے گا باپ سے محبت ہے؟ اور وہ کہے نہیں مجھے بہت محبت ہے, میں اپنے باپ سے بہت محبت کرتا ہوں, میں اپنے باپ سے دل و جان سے محبت کرتا ہوں, بات آئے گی سر کٹا دوں گا, بات آئے گی میں یہ کر دوں گا, جان دے دوں گا. اب وہ گالی بکنے والے گھر میں بلا کے بٹھا رہا ہے, چائے پلا رہا ہے, اور دعویٰ یہ کر رہا ہے کہ ہم تو وقت آئے گا تو سر کٹا دیں گے, وقت آئے گا جان دے دیں گے, باپ کی توہین برداشت نہیں کریں گے. اور گالی دینے والے کو گھر میں بلا کر کے بٹھائے تو ہر کوئی یہ کہے گا دعویٰ تو بہت لمبا ہے مگر یہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے. اگر واقعی باپ سے محبت ہوتی تو باپ کو گالی دینے والے کے ساتھ مصافحہ نہ کرتا, باپ کو گالی دینے والے کے ساتھ چائے پینے نہ رہا ہوتا, باپ کو گالی دینے والے کو اپنے گھر میں بلا کر کے بٹھا نہ رہا ہوتا. تو مطلب یہ وہ دعویٰ تو ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کے دل میں باپ کی محبت نہیں ہے. تو پتہ کیا چلا؟ محبت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ جس سے محبت کا دعویٰ ہے اس کے دشمن سے, اس کو برا کہنے والے کے تعلق سے تمہارے دل میں نفرت ہے یا نہیں ہے, اس سے تم دشمنی رکھتے ہو یا نہیں رکھتے ہو. اگر یہ بات پائی جائے گی تب محبت میں سچے مانے جاؤ گے. ہزار بار بلا تشبیہ و بلا تمثیل. اب نبی کی محبت کا نام ایمان ہے, عشق رسول کا نام ایمان ہے, محبت رسول کا نام ایمان ہے. تو اب دعویٰ میں سچا جب مانا جائے گا. نبی کو جن خبیثوں نے, وہابیوں نے, دیوبندیوں نے برا کہا, نبی کے تعلق سے معاذ اللہ علم غیب پر حملہ کیا, نبی کو اپنی طرح انسان اور بشر لکھا, نبی کو معاذ اللہ گاؤں کے چودھری کی طرح لکھا ہے, نبی کو چوڑے چمار سے زیادہ ذلیل لکھا اپنی کتابوں میں ان وہابیوں دیوبندیوں نے. اور اس کے بعد کوئی وہابی کو شادی میں بلائے, وہابی جس شادی میں موجود ہو وہاں جائے, یا اپنے گھر میں بلائے یا اس کے وہاں جائے, اس سے تعلق رکھے, تو لاکھ دعویٰ کرے میں بہت پکا مومن ہوں, میں بہت سچا سنی ہوں, بہت پکا ایمان والا ہوں, مگر حقیقت یہ کہے گی تم اپنا دعویٰ جتنا بڑا چاہو کر لو, مگر حقیقت یہ ہے کہ مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے. دعویٰ تو لمبا ہو سکتا ہے مگر وہ سچا نہیں ہو سکتا ہے. ایک صاحب ہم سے کہنے لگے, بس ایک بات سن لیجیے کہ آخر ایک بات سمجھ میں نہیں آتی ہے, ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے, کہ کوئی تقریر ہو, کوئی موضوع ہو, تو آپ لوگ ہر بات میں وہابیوں کو, دیوبندیوں کو لے آتے ہیں اور وہابیوں سے بچنے, دیوبندیوں سے بچنے پر ہی فوکس کرتے ہیں. اور انہوں نے دو چار لوگوں کا نام لیا, یوٹیوب وغیرہ پہ جو چلتے ہیں لوگ تقریر کرنے والے, تو نام لیا کہ وہ فلاں صاحب ہیں, فلاں صاحب ہیں, فلاں صاحب ہیں. ان کی بھی تقریر ہم بہت سنتے ہیں, مگر انہوں نے
وہ بھی تقریر کرتے ہیں، وہابیوں کا رد کرتے ہیں، دیوبندیوں کا رد کرتے ہیں، مگر وہ دوسرے میٹر پہ زیادہ بولتے ہیں اور اس میٹر پہ کم بولتے ہیں. ان کا فوکس دوسری باتوں پر زیادہ ہوتا ہے، اور رد وہ بھی کرتے ہیں مگر دھیرے سے کر کے نکل جاتے ہیں، کہیں اشارے میں کر کے نکل جاتے ہیں، کہیں نام بھی لیتے ہیں تو مختصر کر کے نکل جاتے ہیں. اور آپ لوگوں کی تقریر سنتا ہوں، خانقاہ حشمتیہ کے افراد کی تقریر سنتا ہوں، تو وہ سب باتیں بیان بھی کریں گے. نماز کا بھی ذکر ہوگا تو وہابی پر فوکس ہوگا، روزے کا ذکر ہوگا تو وہابیوں پر فوکس ہوگا، حج کا بیان ہو رہا ہوگا تو وہابیوں پر، یعنی تو آپ کا پورا ٹارگیٹ اس پر ہوتا ہے اور ان لوگوں کا ٹارگیٹ کسی اور پر ہوتا ہے اور معاملات میں ہوتا ہے، اور وہابیوں دیوبندیوں کا ذکر ہلکے سے کر کے گزر جاتے ہیں. آخر یہ وجہ کیا ہے؟ اس میں کیا مطلب ہے؟ اس کو میں سمجھنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا ہاں اس کو سمجھنا ہے تو آپ سمجھیے. وہ اس لیے ہے، ایک مثال دی ہم نے، یہاں پر بھی انجینئر لوگ بہت موجود ہیں. تو ایک انجینئر ایسا ہے جس نے 5 یا 10 منزل کی عمارت بنانے کے لیے نقشہ بنایا، اور اس کے بعد بنیاد جو رکھی گئی نیچے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ بنیاد تو کہتے ہیں، نیو کہتے ہیں نا. نیو رکھی گئی، بنیاد رکھی گئی. تو ایک انجینئر نے اس پر کم فوکس کیا، بنیاد پر فوکس کم کیا، یعنی جیسا تیسا سمجھ میں آیا ہلکا پھلکا کر دیا، اور اس کے بعد 5 منزل عمارت تیار کر دی. اور اس کا پورا فوکس کس پر تھا؟ کھڑکی بہت اچھی ہوگی، دیوار بہت اچھی ہوگی، کمرے کا ڈیزائن اچھا ہوگا، غسل خانے اچھے بنیں گے، اور بہت ساری چیزیں جو اس کے اندر آتی ہیں عمارت کے اندر، ان سب پر، کلر پر اس نے فوکس کیا، لائٹنگ پر فوکس کیا، اور بھی جو چیزیں ہوتی ہیں گھر بنانے میں ان چیزوں پر اس نے فوکس کیا، اور بنیاد پر اس نے فوکس نہیں کیا. بھائی آپ تشریف رکھیں. بڑا ہو رہا بیٹا آجا اندر آجا. بیٹھے آپ لوگ بیٹھے. ارے وہ چھوڑیے، وہ اہم نہیں ہے، ادھر آئیے. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام و ابنہ الکریم و امتہ الکریمۃ و بارک وسلم. تو ایک انجینئر صاحب نے اس پر بنیاد پر، نیو پر فوکس نہیں کیا، اس کو ہلکی کر کے نکل گیا اور 5 منزل عمارت بنا دی. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر وہ بنیاد صحیح طریقے سے نہیں ہوگی تو یہ 5 منزل عمارت ہی کھڑی نہیں ہو پائے گی، اور اگر کھڑی بھی ہو گئی تو اب اس کی گارنٹی نہیں ہوگی کہ وہ کب تک کھڑی رہے، وہ کب تک کھڑی رہے، پتہ نہیں کب وہ گر جائے. اب دوسرے ایک قابل انجینئر صاحب آئے، انہوں نے آ کر کے معلوم کیا کہ 5 منزل آپ نے عمارت کھڑی کی ہے. تو اب یہ بتائیے انجینئر صاحب کہ آپ نے اس کی بنیاد کتنی گہری کھودی ہے، نیو کتنی گہری ہے، اس میں سریا کتنا ڈالا ہے آپ نے، اس میں اور جو میٹیریل ہے وہ کتنا آپ نے ڈالا ہے، اس کی مضبوطی کا کتنا خیال کیا ہے. تو وہ انجینئر صاحب کہیں کہ نہیں صاحب آپ بنیاد پر کیوں جا رہے ہیں، آپ عمارت دیکھیے، آپ بنیاد پر کیوں جا رہے ہیں، آپ اس کا رنگ دیکھیے، کلر دیکھیے، آپ بنیاد پر کیوں جا رہے ہیں، کمرے کا ڈیزائن دیکھیے، آپ بنیاد پر کیوں جا رہے ہیں، آپ غسل خانے کی خوبصورتی دیکھیے، آپ بنیاد پر کیوں جا رہے ہیں، آپ لائٹنگ دیکھیے. تو وہ جو قابل انجینئر ہوگا وہ کہے گا بے وقوف، اگر بنیاد کمزور ہوگی تو اس کا کوئی بھروسہ نہیں، یہ عمارت آج گر جائے کہ کل گر جائے تو لائٹنگ لے کر کے ہم کیا کریں گے، رنگ اور کلر لے کر کے ہم کیا کریں گے، یہ ڈیزائن لے کر کے کیا کریں گے، خوبصورت کھڑکی لے کر کے ہم کیا کریں گے. 1000 بار بلا تشبیہ و بلا تمثیل، 1000 بار بلا تشبیہ و بلا تمثیل. یقیناً نماز اچھی چیز ہے، روزہ اچھا ہے، حج اچھا ہے، زکوٰۃ اچھی ہے، جن پر فرض ہے وہ بغیر پڑھے ہوئے چھٹکارا نہیں پائیں گے. مگر ان سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ بنیاد مضبوط ہو، عشق رسول مکمل ہو، وہابیوں سے سچی نفرت ہو. اگر وہابیوں سے نفرت کرے پھر نماز پڑھے تو بہت اچھا ہے، وہابی
وہ یہی کہتے ہیں صاحب ان کی نماز دیکھیے، صاحب ان کے روزے دیکھیے، صاحب ان کی تہجد پڑھتے ہیں، تہجد قضا نہیں کر پاتے، صاحب ان کے یہ دیکھیے، صاحب ان کے وہ دیکھیے۔ تو جو نیم حکیم ہوگا، نیم ملا ہوگا، جو عشق رسول پر فوکس نہیں کرتا ہوگا، وہ نماز کو دکھائے گا، روزے پہ فوکس دکھائے گا، حج پہ فوکس دکھایا جائے گا، اور جو انجینئر قابل ہوگا تو وہ سب بعد میں دیکھے گا، ایمان کی بنیاد اور عشق رسول کو پہلے دیکھے گا۔ یہی بنیاد ہے۔ اور باقی اگر عشق رسول مضبوط ہے، محبت رسول میں سچا ہے، اگر بنیاد اس کی مضبوط ہے تو انشاءاللہ تعالی نماز بھی ہوگی، روزہ بھی ہوگا، حج بھی ہوگا، زکوٰۃ بھی ہوگی، مگر بات یہ سب بعد میں ہے، یہ اوپر کی چیزیں ہیں، ظاہر چیزیں، اور حقیقت جو ہے وہ ایمان عشق رسول ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔